اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھو بچیوں۔ وذلك باطل لعدم حكمه ولفساده لو أفاد تاليته لأنه لا اتصال له بموضع النزاع إلا من حيث أنه ينعدم تلك العلة فيه وعدم العلة لا يمكن عدم الحكم۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ثانی ہے معارضہ فی علت نا، کیا چل رہا ہے؟ معارضہ چل رہا ہے نا، معارضہ خالصہ۔ ایک ہے فی حکم الفرع کی، بسم اللہ الرحمن، اور ثانی ہے معارضہ فی علت الاصل، اصل کی علت میں۔ یہ بات پڑھ لی ہے، اور یہ جو معارضہ ہے نا فی علت الاصل، یہ باطل ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو معارضہ ہے، علت الاصل کی علت میں، یہ باطل ہے، باوجہ اس کے حکم کے نہ ہونے کے، باوجہ اس کے حکم کے نہ ہونے کے، اور باوجہ اس کے فساد کے، اور باوجہ اس کے فساد کے، اگر فائدہ دے اپنی تعدیت کا۔ اگر فائدہ دے اپنی تعدیت کا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نئی اتصال اس معارضے کے لیے موضع نزاع کے ساتھ، اس لیے کہ نہیں اتصال اس معارضے کے لیے موضع نزاع کے ساتھ، مگر اس حیثیت سے کہ منعدم ہو ہے وہ علت اس میں، مگر اس حیثیت سے کہ منعدم ہے وہ علت کس میں؟ موضع نزاع میں۔ اور قانون ہے کہ عدم علت عدم حکم کو واجب تو نہیں کرتی، ایک شے کی کئی علتیں ہو سکتی۔ ہاں جی، کیا اور قانون یہ ہے کہ عدم علت عدم حکم کو واجب نہیں کرتی۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن وَذَلِكَ النَّوْعُ مِنَ الْمُعَارَضَةِ باطل۔ کیوں باطل ہے مولوی جی؟ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو الف با، سنیں جی، نہیں خالی یا یہ کہ ثابت کرے گا معارض مستدل کی علت کے مقابلے میں علت متعدیہ، کہ معارض نے جو آگے سے نئی علت نکالنی ہے نا، کیونکہ اصل کی علت میں معارضہ ہے نا، کہ وہ علت نہیں ہے، میری علت ہے، تو جو وہ علت مقابلے میں نکالے گا، ثابت کرے گا معارض مستدل کی علت کے مقابلے میں، ثابت کرے گا علت متعدیہ کو، اور یا علت کہ وہ علت آگے متعدی ہو سکتی ہے یا متعدی، جیسا کہ جب ہم نے علت بیان کی جس بل جس کی بے کی حرمت میں متفاضلاً، بھئی چونا چونے کے بدلے اگر متفاضل ہو تو یہ سود ہے۔ علت کیا ہے؟ کیل والجنس، کیل جیسا کہ ہنتا بدلے ہنتا کے، شعیر بدلے شعیر کے، یہاں بھی کیل ہے اور جنس ہے، لہذا سود ہے تو حرام ہے۔ اب یہ تو ہم نے علت بیان کی، معارضہ کرے گا اس کا سائل، ثابت کرے گا علت اخری، اور وہ علت اخری ہے کہ روزی بننا اور ذخیرہ بننا۔ کیا ہے؟ اور یہ جو علت ہے نا، روزی بننا اور ذخیرہ بننا، یہ متعدیہ ہے، پائی گئی ہے ہنتا اور شعیر کے غیر میں، ارز، چاول، دخن، مکئی، جوار، باجرہ سارا بچ آندا جندے جی۔ اور کہے گا کہ وہ علت جو ہماری ہے وہ نہیں پائی گئی کس میں؟
لہذا نہیں حرام بے چوننے کی متفاضلاً. آگے جو سمجھے اے بھی یا تو وہ علت متعدیہ ہوگی یا وہ علت جو نکالے گا معارض وہ کیا ہوگی. مثال دیتے ہیں جیسا کہ ثابت کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے سونے اور چاندی میں علت اخرى کو. ہم نے تو نکالی ہے کیل جنس اور انہوں نے کیل جناب جنس ایک کو اور شے جو ہے مکیلی موزونی ہو جی. تو انہوں نے علت نکالی کیا ثمنیت. اور یہ جو ثمنیت ہے یہ وطل کا غیر متعدیہ کیونکہ ثمن تو صرف سونا چاندی ہے نہیں پائی گئی یہ علت مگر کس میں چاندی میں. تو اب ثانی صورت میں نئی صلاحیت اب دو صورتیں ہو گئی ہیں نا. اب یہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں. یہ جو ثانی صورت ہے جب متعدی نہیں ہے تو نئی صحیح تعلیل اس کی کس میں معارضہ. تو یہ ہے نا کہ علت نکال کر ایک نیا حکم ثابت کرنا ہے. تو باوجہ عدم حکم اس کے باوجہ یہ جو علت نکالی ہے نا جو متعدی نہیں ہے اس علت کا تو حکم کوئی نہیں ہے. کیونکہ تعلیل کا حکم کیا ہے بے علت تاں کڈی دی بھی کہ متعدی ہو جیسا کہ پہلے گزر گیا ہے. تو جب ثابت ہو گئی علت غیر متعدیہ تو فاسد ہو گئی تعلیل لعدم حصول الغرض من التعلیل. اور اول صورت کہ جب علت متعدی ہو اول التعلیل ایضا فاسد. اول صورت پر بھی تعلیل اور اسی کی طرف اشارہ کیا آپ نے اس قول کے ساتھ کیڑا کہ والے فساد ہی لو افادہ تعدیت اور اس کے فساد کی وجہ سے اگر فائدہ دے وہ اپنی تعدیت کا. اور بیان کی ہے وجہ فساد اپنے اس قول کے ساتھ لے انہو لے اس لیے کہ نہیں اتصال اس کے لیے موضع نزاع کے ساتھ مگر اس حیثیت سے کہ منعدم ہو جائے وہ علت اس میں. اور عدم علت نہیں واجب کرتی کس کو. خلاصہ یہ ہے سونیوں کہ معارضہ نہیں تعلق اس کے لیے کس کے ساتھ مگر یہ کہ وہ معارضہ فائدہ دے کس کا اس علت کے نہ ہونے کا متنازع فی میں وہ تھی علت کوئی نہیں. اور عدم علت نہیں واجب کرتی کس کو کیونکہ حکم ثابت ہو جاتا ہے علل تو اس علت کے فساد کے بعد باقی ہے علت اخرى اور حکم ثابت کرنے کے لیے یہ کافی ہے جی. اور ثانی اور معارضہ ثانی نو ثانی وہ معارضے دی مڈو من کرو نا اصل کی علت میں کی بن گیا جی. اور یہ یعنی اے جڑی نو معارضے کی باطل ہے باوجہ اس کے حکم کے نہ ہونے کے. یہ پہلی صورت ہے کہ جب نہ یہ دوسری صورت جو متعدی نہ ہو اگر متعدی ہو تو اور باوجہ اس کے فساد کے اگر فائدہ دے اپنی تعدیت کا کیوں اس لیے کہ نہیں اتصال اس معارضے کے لیے معارضہ مصدر جے موضع نزاع کے ساتھ مگر اس حیثیت سے کہ منعدم ہو جائے وہ علت اور جڑی معلل نے کڈی ہے کتھے موضع نزاع میں. اور عدم علت نہیں واجب کرتی عدم حکم کو جی شابہ جی. اصل کی علت میں یہ باطل ہے بوجہ اس کے حکم کے نہ ہونے کے اور بوجہ اس کے فساد کے اگر فائدہ دے اپنی تعدیت کا شابہ جی. کہ نہیں اتصال اس کے لیے موضع نزاع کے ساتھ مگر اس حیثیت سے کہ منعدم ہے وہ علت اس میں اور عدم علت نہیں واجب کرتی عدم حکم کو جی. اور نو ثانی اصل کی علت میں معارضہ اور یہ باطل ہے بوجہ نہ ہونے اس کے حکم کے اور بوجہ اس کے فساد کے اگر فائدہ دے اپنی تعدیت کا اس لیے کہ نہیں اتصال اس کے لیے موضع نزاع کے ساتھ مگر اس حیثیت سے کہ منعدم ہو جائے وہ علت اس میں اور عدم علت نہیں واجب کرتی عدم حکم کو.
پیچھے دیکھو نا، اور معارضہ خالصہ جی بھی ایک ان کا فرع کے حکم میں بائیں طور کے کہے معترض کہ ہمارے پاس دلیل ہے جو دلالت کرتی ہے تیرے حکم کے خلاف پر، جس کو تو نے ثابت کیا کس میں؟ مقیس میں، تو یہ وہ ہوا صحیح، یہ تو معارضہ صحیح ہے، یہ معارضہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا ہے اصل کی علت میں، کس میں؟ وہ تو دیکھو نا تمہارا بائیں طور کے کہے سائل میرے پاس دلیل ہے جو دلالت کرتی اس بات پر کہ علت مقیس لے میں شے آخر ہے، جو تو نے نکالی ہے وہ نہیں ہے اور نہیں پائی گئی وہ کس میں؟ ہوں اتنے ذرا غور کرو، جرا تھلے پڑھیا ہوں کہ جب معلل کہے گا کہ وہ علت فرع جو علت تو نے نکالی ہے نا اصل کی، وہ علت نہیں ہے، علت اور ہے، علت اور تو جو کہہ رہا ہے نا کہ فرع جہاں جو حکم لے جا رہا ہے اس فرع میں تو وہ علت نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اصل کی اگر علت یہ نہیں ہے تو اور علت ہو سکتی ہے کہ اگر موضع نزاع میں وہ علت نہیں، موضع تو جائز ہے مقیس لے کی کوئی اور علت ہو جو موضع نزاع میں پائی جا رہی ہے، اس وجہ سے حکم ثابت ہو جائے۔ جی نہیں سمجھا؟ اس لیے اس معارضے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس فائدہ کوئی نہیں ہے کہ اس معارضے سے جو ہے کہ اس کی بات رد ہو جائے، یہ بات نہیں سمجھو نا یار، کہ بھئی اس نے یہ کیا ہے نا کہ یہ اصل کی مقیس لے کی جو علت ہے وہ یہ نہیں ہے جو تو نے نکالی ہے، اور جو تو نے نکالی ہے وہ علت نہیں ہے، اور فرع میں تو یہ پائی جا رہی ہے، جو اس کی علت ہے وہ فرع میں ہے نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جائز ہے کوئی اور علت ہو وہ فرع میں پائے گی، اس لیے حکم ثابت ہوگا، موضع نزاع کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی وکلو كلام صحيح في التفسير يذكر على سبيل المفارقة فاذكره على سبيل الممانعة۔ ہر کلام صحیح اصل میں ذکر کی گئی ہے مفارقہ کے طریقے پر، تو ذکر کر اس کو ممانت کے طریقے پر۔ کیا کیا جی؟ ہر کلام صحیح اصل میں کہ ذکر کی گئی ہے مفارقت کے طریقہ پر، تو اس کو ممانت کے طریقہ پر ذکر۔ یہ جو ہم پڑھے مفارقت سی، جب کہ معارضہ مستدل کی علت میں او ثانی فی علت الاصل، مستدل نے جو علت نکالی ہے کس کی؟ مقیس لے کی، اس میں معارضہ فاسد ہے کن کے نزدیک؟ اصل کے نزدیک۔ تو بیان کیا قاعدہ بعد بیان کرنے اس معارضے کے تاکہ ہو جائے وہ معارضہ مقبولہ جب وارد کیا جائے اس قاعدہ کے ساتھ، تو وہ کیا ہے؟ پس فرمایا ہر کلام صحیح اصل میں، یعنی اپنی اصل وضع میں اور اپنے جوہر میں کلام ٹھیک ہے، جو ذکر کی جائے کس طریقے پر؟ وہ مفارقت جو کہ باطل ہے کن کے نزدیک؟ لہذا تو اس کلام ذکر کر اس کو کس طریقے پر؟ وہ ممانت جو کہ طریق مقبول ہے ان کے نزدیک، پس اس وقت نکل جائے گی وہ کلام حیز فساد سے کدھر، اور وہ کلام مقبول ہو جائے گی اپنی اصل اور وصف جمیعاً کے اعتبار سے۔ اب اس کی آگے کی مثال آ رہی ہے جی، سمجھا جی؟ ہن پڑھو مثال۔ كقولهم في إعطاء الراهن لأنه تصرف يلاقي حق المرتهن بالابطال فكان مردودا كالبيع، قالوا ليس هذا كالبيع لأنه يحتمل الفسق بخلاف الإتق۔ صبر، جیسا کہ قول کن کا؟ اصحاب شباب شافعی کا رضی اللہ عنہ، کہ راہن کا غلام تھا مرتہن کے پاس بطور راہن، تو راہن نے اس کو آزاد کر دیا، راہن نے اس کو، کہ جیسے ان کا قول راہن کے اعتاق میں، کیا قول؟ کہ اس لیے کہ یہ اعتاق ایسا تصرف ہے جو ملاقی ہو گیا ہے مرتہن کے حق کے، کیونکہ مرتہن کا حق جو ہے وہ غلام کے ساتھ ہے کہ اگر وہ قرضہ نہ دے گا تو غلام بیچ کر قرضہ پورا کریں گے،
تو یہ آزادی سے تو غلام کی قیمت ختم ہو گئی. تو اب یہ تصرف راہن کا صرف اپنی ملک میں نہیں ہے بلکہ یہ ملاقی ہوا کس کے ساتھ؟ کس طرح ملاقی ہوا ہے؟ حق کو پکا کرنے کے لیے نہیں، ابطال کے ساتھ. تو چونکہ یہ ابطال کے ساتھ ملاقی ہوا ہے لہذا فکانہ ہوگا یہ اطاق مردود. جیسا کہ راہن شے مرہونہ کو یعنی اس غلام کو بیچ نہیں سکتا، جیسا کہ اس کو اس طرح پھر آزاد بھی نہیں کر سکتے. آنکھوں نے کیا کیا جی؟ جیسا کہ قول شفافے کا راہن کے اعتاق میں اس لیے کہ یہ تصرف ہے جو ملاقی ہے مرتہن کے حق کو ابطال کے ساتھ، تو یہ جو ابطال کے ساتھ مرتہن کا حق ملاقی ہے یہ مردود ہے. جیسا کہ بے جو راہن ہے یہ مرہونہ شے کو بیچ نہیں سکتا. اچھا انہیں پہلے پڑھ لو ورنہ پھر چل دیں آگے. جیسا کہ ان کا قول یعنی اصحاب شافعی رضی اللہ عنہم کا راہن کے آزاد کرنے میں اپنے غلام مرہون کو جو مرتہن کے پاس ہے، کیا قول ان کا کہ یہ کہ نہیں نافذ ہوگا اطاق اس کا جب کیا ہو وہ تنگ دست ہو. اور ان کے شفافے کے دو قول ہیں، اگر وہ کیا ہو امیر ہو بھی اس کی جگہ اور رہن دے دے گا. لے انا ہو یہ کیوں اطاق ٹھیک نہیں؟ اس لیے کہ یہ اطاق تصرف ہے راہن کی طرف سے، ایسا تصرف جو ملاقی ہو گیا ہے مرتہن کے حق کے ساتھ، ابطال کے ساتھ، حق باطل کر دیا اس کا. تو پس ہوگا یہ اطاق مردود جیسے بے دا کی مطلب جیسا کہ نہیں نافذ ہوتی بے عبد مرہون کی، اسی طرح نہیں نافذ ہوگا اطاق بھی عبد. علت مشترکہ دونوں میں کیا ہے؟ تصرف ہے جو ملاقی ہوا ہے مرتہن کے حق کے ساتھ. جس طرح بے میں ابطال ہے اسی طرح اطاق میں بھی ابطال ہے. مطلب ہے سمجھا جی؟ ہوں اگلا سمجھو. فقال پھر ترجمہ کر دیں. فقالو تو اس کا جواب دیا ہے کہ سونیو لیسا ھذا یہ جو اطاق ہے یہ بے کی طرح نہیں ہے. اطاق اے ممانت ہے، اے ممانت ہے. اے نہیں بھی ممانت کیا ہوتی ہے پیچھے پڑھ چکی ہو جی. ممانت کیا ہے بھلا؟ فرق بیان کرنا. کیا کرنا؟ کہ یہ اطاق بے کی مثل نہیں ہے، اس لیے کہ بے اعتماد رکھتی ہے فسخ کا کہ نہیں، اور اتک فسخ کا اعتماد اتک ہو گیا بس ختم. بلکہ بعد میں وہ مولا موتق اور موتق فسخ کرنا بھی چاہیں تب بھی فسخ نہیں ہو سکتا کہ میں دوبارہ غلام بنتا ہوں. یہ پڑھیا جی یار کہ جڑی شے پڑھی جی بھیا کہ پڑھا نہیں ہے کہ بھی اطاق ہونے کے بعد اگر وہ فسخ کرنا چاہیں دونوں جی میں تیرا غلام ہی رہنا ہے تو فسخ نہیں ہوتا، اور بے تو فسخ ہو جاتی ہے جی، ہونے کے بعد فسخ ہو جاتی ہے جی. تو لہٰذا پھر اطاق بے کی طرح کیا جی اس کا جواب دیا علماء نے وہ ساری طرفوں کی بلا یہ بے کی مثل نہیں ہے. وہ فسخ کا اعتماد رکھتی ہے برخلاف اتک کے. او بے خود رو. فقالو فی جواب ہی جان اس بات کو کہ معارضہ فی علت الاصل اس کا نام کیا تھا؟ اس لیے کہ لایا ہے سائل ایسی علت کے واقعہ ہو جا اس کے ساتھ فرق کس میں، اور یہ فاسد ہے اکثر کے نزدیک. پس جنہوں نے جائز رکھا ہے نا اس مفارقے کو ہم میں سے، انہوں نے تو یہ جواب دیا جو کالو سے کہا ہے. سنا جی جو کہتے ہیں کہ مفارقہ جائز ہے، انہوں نے جواب میں کہا ہے کہ نہیں ہے یہ یعنی اطاق مثل. دھیان کرا جی اس لیے کہ بے اعتماد رکھتی ہے کس کا؟ برخلاف، کیونکہ اتک نہیں اعتماد رکھتا، لہٰذا حاصل ہو گیا فرق بے اور
پس علت عدم جواز بے کی یہ ہے کہ ہونا بے کا محتمل للوقوع ہی، سنا جی اس واسطے بے جائز نہیں ہے جی. اور یہ علت کیڑی کہ بے اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فسخ کا وقوع کے بعد فسخ کا بھی عدم جواز بے جڑی ایتھے راہن دی اس واسطے جائز نہیں کہ یہ فسخ وقوع کے بعد کیا کرتی ہے رکھتی ہے. اور یہ علت نہیں پائے گی فرع میں، کس میں؟ کیونکہ نہیں صحیح یہ، لہٰذا اس لیے کہ اطاق فسق کا احتمال نہیں رکھتا، لہٰذا نہیں صحیح یہ کہ قیاس کیا جائے اطاق کو کس پر. پس یہ فرق صحیح ہے فی نفس ہی، لیکن جب لایا ہے اس کو سائل، وہ سائل کہ نہیں ہے اس کے لیے ولایت الفرق، لہذا اس سے قبول نہیں ہے. پس حق اس کا یہ کہ لایا جائے اس کو ممانت کے طریقے پر تاکہ کیا ہو جائے اور مسموع ہو جائے. اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے مصنف رحمہ اللہ اپنے اگلے قول کے ساتھ جی انج کر کے کلام لے آندی جائے جی پیچھو مانا کر لے ایک باری. اور ہر کلام صحیح اصل میں ذکر کی جائے مفارقت کے طریقے پر، پس ذکر کر تو اس کو ممانت کے طریقے پر، جیسے ان کا قول راہن کے اطاق میں کیا قول ہے، اس لیے کہ یہ کون یہ اطاق تصرف ہے جو ملاقی ہوا ہے مرتہن کے حق کو ابطال کے ساتھ، پس ہو گیا یہ اطاق مردود. جیسے بے جیسے راہن جو ہے وہ شے مرہونہ کی بے نہیں کر سکتا، باطل ہوتی ہے. پس کہا ہے یعنی ہم میں سے جو فرق کے قائل ہیں، پس کہا ہے جواب میں نہیں ہے یہ کون اطاق مثل بے کے، اس لیے کہ بے احتمال رکھتی ہے فسخ کا برخلاف تک کے تک تو فسق کا احتمال نہیں رکھتا، لہذا قیاس ٹھیک نہیں ہے جی. ہر کلام صحیح اصل میں یہ ذکر کی گئی ہے مفارقت کے طریقہ پر، پس ذکر کر تو اس کو ممانت کے طریقہ پر. شاباش جیسا کہ قول ان کا راہن کے اطاق میں، اس لیے کہ اطاق تصرف ہے جو ملاقی ہے مرتہن کے حق کو ابطال کے ساتھ، پس ہوگا اطاق مردود جیسا کہ بے. پس کہا ہے علماء نے کہ نہیں ہے یہ اطاق مثل بے کے، اس لیے کہ بے اعتماد رکھتی ہے فسق کا برخلاف تک کے. شاباش جی. اور ہر کلام صحیح اصل میں ذکر کی جائے مفارقت کے طریقے پر، پس ذکر کر تو اس کو ممانت کے طریقے پر، جیسا کہ قول شوافی کا راہن کے اطاق میں، اس لیے کہ یہ تصرف ہے جو ملاقی ہو گیا ہے مرتہن کے حق کے ابطال کے ساتھ، لہذا ہے یہ اطاق مردود جیسا کہ بے، یعنی یہ ملاقی ہوا ہے بالابطال جی. پس کہا ہے علماء نے جواب میں کہ نہیں ہے یہ اطاق مثل بے کے، اس لیے کہ بے اعتماد رکھتی ہے فسق کا برخلاف اتق کے. ملوج ہو فی ان نقولا القیاس ان نقولا کہ یقولا ان نقولا چلو جی جی. القياس لتعدية حكم الأصل دون تغييره، وحكم الأصل وقف ما يحتمل الرد والفسق، وأنت في الفرق تبطل أصلا ما يحتمل الفسق ما لا کے وجہ اس میں وجہ اور دیکھو نا شرط کی لکھی ہے ان یقول سائل لکھے ہے نا تو پھر یقول ہے نا. وجہ اس میں یہ ہے کہ سند نہیں آخنا گل تے سائل دی چلتی بھی اسی وچ بلدی آ کے کتے بڑی ہے مناظرہ پہ ہوندا اسے جا کٹ کھانی جی. ہاں جی دھیان کرو جی. وجہ اس میں یہ ہے کہ سائل کہے کہ قیاس ہوتا ہے اصل کے حکم کو متعدی کرنے کے لیے، نہ کہ اصل کے حکم کو بدلانے کے لیے. کیا کہ جی اور وجہ اس میں یہ ہے کہ کہے سائل یوں تقریر کرے قیاس اصل کے حکم کو متعدی کرنے کے لیے ہے، نہ کہ اس کے حکم نہ کہ اصل کے حکم کو بدلانے کے لیے. اور اصل کون ہے؟ اصل کیڑی شے؟ بے. ام کی سلے کل بے
اور اصل کا حکم یہاں وقف ہے. حکم الاصل وقف ما وقف اس چیز کا جو اعتماد رکھتی ہے رد کا بھی اور فسخ کا بھی. کیا کہ جی اور حکم اصل کا وقف کرنا اس شے کو موقوف کرنا اس چیز کو جو رد اور فسق کا اعتماد رکھتی ہے. اور تو نے فرع کے اندر باطل کر دیا بالکل اس شے کو جو نہ اعتماد رکھے فسق کا. جی فرع میں باطل کر دیا ہے بالکل اس شے کو کہ جو فسق کا اعتماد نہیں رکھتی. ہوں ادھر پہ خود شرابن توجہ کرو. اور اشارہ کیا اس کی طرف مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ. اور وجہ اس میں یہ ہے یہ کہ کہے سائل کہ قیاس تو محض ہوتا ہے اصل کے حکم کو متعدی کرنے کے لیے نہ کہ اس کی تغییر کے لیے. اور اصل کا حکم اصل بے وہ یہاں بے ہے. اصل کا حکم وقف ہے یعنی توقف اس چیز کا جو اعتماد رکھے ابتدا میں رد ہو سکے اور فسخ کا ثبوت کے بعد. کیونکہ رد ہوتی شروع میں فسخ ہوتا ہے ثبوت کے بعد. اور یہ تو ہو گیا اس پاسے. اور تو نے فرع میں یعنی باطل کر دیا ہے اصلاً یعنی ابطالاً کلیاً اس شے کو جو نہیں اعتماد رکھتی. اور وہ کون ہے؟ حاصل یہ ہے انہوں سنیا جی وہ ماں کر کے بیان کہتا نا عام بیان کہتا نا عام غلط تو خاص سی لیکن ماں لیا کے گل عام کر دیتی. خلاصہ یہ ہے کہ نہیں تسلیم کرتے ہم کہ تمہارا یہ قیاس صحیح ہے. کس کو؟ اطاق کے رد کو قیاس کرنا بے کے رد پر. بھئی جی میں بے رد ہے نا اے میں قیاس اطاق بھی رد ہے یہ ٹھیک ہے. وجہ اس لیے کہ اصل کون اور فرع کون اتق. اور اصل کا حکم کیا ہے؟ اس لیے کہ رہن کی بے موقوف ہے مرتہن کی نہ یہ کہ وہ باطل اور فاسد فی نفس ہی ہے انج نہیں ہے بلکہ مرتہن کی اجازت پر موقوف ہے. اور پس یہ جو حکم ہے کیا کہ بے کے اندر حکم کیا ہے کہ وہ بے رہن کی بے موقوف ہے کس پر؟ نہ یہ کہ وہ فی نفسی. پس یہ حکم نہیں پایا گیا فرع میں یہ حکم کیونکہ اتق نہیں موقوف مرتہن کی اور نہ ہی اعتماد رکھتا ہے فسخ کا اپنے. پس تمہارے قیاس پر فعلا قیاسکم کانا تمہارے قیاس پر تھا یہ کہ ثابت ہوتا توقف کس میں؟ اطاق میں. تا اصل والا حکم پورا دے ہونا سی سنیا جی. لیکن تم نے جب ثابت کر دیا یہ حکم ان ھذا الحکم فاسد فل کہ تم نے جب ثابت کیا کہ یہ حکم فاسد ہے کس میں تو ثابت کیا تم نے حکم ہو اور وہ کیا ہے کیونکہ فرع کے اندر یہ حکم جو ہے نا فاسد والا تو لگ نہیں سکتا. فاسد تو تب ہے کہ بھئی وہ جو ہے نا بھئی اطاق جو ہے وہ فاسد ہوتا ہے ثبوت کے بعد بنا فسخ ہوتا ہے ثبوت کے بعد اور رد ہوتا ہے شروع میں. اور یہ حکم نہیں پایا گیا کس میں نا. لیکن جب تم نے ثابت کی یہ بات کہ یہ حکم فاسد ہے کس میں؟ فرع میں. کیڑا حکم فاسد ہے فرع میں کہ بھئی شروع میں رد ہو سکے اور بعد میں فسخ ہو سکے. یہ تو ہو نہیں سکتا یہ مطلب ہے کہ لیکن جب کہ ثابت کیا تم نے کہ یہ حکم فاسد ہے فرع میں تو ثابت کیا تم نے حکم آخر بے تو لگ نہیں سکتا نواں ثابت کیتا جے اور وہ کیا ہے او بالابطال. تو پس کہا تم نے کہ بے شک فرع کون یہ باطل ہے تو الٹا ہو گیا کہ اور یہ حکم نہیں متعدی ہوا اور وہ اس لیے کہ لأن ذالک الحکم ابتدا باطل والا حکم ہے یہ نہیں ہے موجود کس میں؟ بے میں کہ ہے
بے کے اندر تو دو صورتیں ہیں، یا رد ہے یا فسخ ہے، اور وہ موقوف ہے بے مرتہن کی اجازت پر، اور اطاق مرتہن کی اجازت پر موقوف نہیں ہے، تو پس کیسے متعدی ہوگا اس سے کدھر؟ پس نہیں ہے یہ مگر اصل کے حکم کی تغییر ہے۔ اصل کا حکم توقف تھا، یہاں توقف نہیں ہے جی، اور اصل جو ہے اس کے اندر رد بھی جائز ہے، فسخ بھی جائز ہے، جبکہ اطاق کے اندر نہ رد ہے نہ فسخ ہے جی، تو تم نے یہاں نیا حکم ثابت کر دیا، سمجھ آ گئی جی۔ اور وجہ اس میں یہ کہ کہے سائل قیاس اصل کے حکم کو، اصل کے حکم کو یعنی انج کر کے تقریر کرنی، اس طرح ہوں انج تقریر کریں گے تو ان کوئی اعتراض نہیں، اصل کے حکم کو متعدی کرنے کے لیے ہے، نہ کہ اس کو بدلانے کے لیے ہے، اور اصل کا حکم وقف توقف ہے اس شے کا جو اعتماد رکھتی ہے رد اور فسخ کا، اور تو نے فرع میں باطل کر دیا بالکل اس شے کو جو نہیں اعتماد رکھتی فسخ کا جی۔ وجہ اس میں یہ کہ کہے سائل کے قیاس اصل کے حکم کو متعدی کرنا ہے، نہ کہ اس کو بدلانا، اور اصل کا حکم بسم اللہ توقف کرنا اس شے کا کہ جو اعتبار رکھتی ہے رد اور فسخ کا، اور تو نے فرع میں باطل کر دی ہے بالکل اس شے کو جو نہیں اعتبار رکھتی فسخ کا۔ شاباش جی، شاباش جی، شاباش جی، نکے شاباش جی۔ قیاس اصل کے حکم کو متعدی کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ اس کے حکم کو بدلانے کے لیے، اور اصل کا حکم توقف ہے اس شے کا جو اعتماد رکھے رد اور فسخ کا، اور تو نے فرع میں باطل کر دیا ہے بالکل اس شے کو جو نہیں اعتماد رکھتی فسخ کا۔ فصل فصل فی الترجیح شاباش شاباش، فصل ترجیح کے بیان میں کہ چلو میزا وَإِذَا قَامَتِ الْمُعَارَضَةُ كَانَ السَّبِيلُ فِيهِ التَّرْجِيحُ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ فَضْلِ أَحَدِ الْمِثْلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَصْفًا حتى قالوا إن القياس لا يترجح بقياس آخر وكذلك الكتاب والسنة وإنما يترجح البعض على البعض بقوة فيه وكذلك وكذلك صاحب الجراحات لا يترجح على صاحب جراحة واحدة۔ شاباش، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فصل ترجیح کے بیان میں جب قائم ہو جائے معارضہ، جب قائم ہو جائے معارضہ تو ہے طریقہ اس میں ترجیح کا، ہے طریقہ اس میں ترجیح دینی ہے، ہم نے جی اپنی علت کو ترجیح دینی ہے، اور ترجیح عبارت ہے مثلین کے ایک کی فضیلت بیان کرنی دوسرے پر وصف کے اعتبار سے۔ کیا کہ جی جب قائم ہو جائے معارضہ تو اب طریقہ اس میں ترجیح ہے، ترجیح، اور ترجیح عبارت ہے کہ مثلین میں سے ایک کو فضیلت ایک کی فضیلت بیان کرنی، دینی نہیں، فضیلت میں اساں کی فضیلت دینی، اساں فضیلت بیان کرنی، فضیلت وچ ہے یہ نول مار چ رولا سی بھی اتنے مضاف محذوف ہو سرج بھی آ رہے جی، ہم نے اس کی فضیلت بیان کرنی ہے وصف کے اعتبار وصف کے اعتبار سے کہ اس کے اندر قوت ہے، اس کے اندر قوت ہے، سمجھے ہی؟ او بے خود رو دھیان کر اگلی گل پھر پڑھ دیں۔ فصل جب کہ فارغ ہوئے ہیں مصنف رحمہ اللہ معارضے کے بیان سے شروع ہوتے ہیں معارضے کے دفعہ کے بیان میں، پس فرمایا فصل فی ترجیح، اور جب قائم ہو جائے معارضہ تو ہے سبیل اس میں، یعنی کس میں؟ تو سوال جواب ہو گیا بھی مذکر تھے وہ مؤنث، تو آندھنے ضمیر مذکر باعتبار مصدر کے، تو مصدر معارضہ ہے جی۔ اچھا جی، تو ہے سبیل اس میں ترجیح، یعنی ترجیح دینی معارضین کے ایک کو کس پر؟ اس حیثیت سے کہ مندفع ہو جائے کیڑی شے؟ ہن سنی، پس اگر لائے مستدل ترجیح، جی اگر مستدل نے ترجیح بیان کر دیتی تو مندفع ہو جائے گا سائل کا، اور ثابت ہو جائے گا مستدل کا دعویٰ بلا مریت۔ پس اگر نہ لائے بھی ہی اس کو،
اگر مستدل ترجیح نہ لائے تو پھر ہو جائے گا کیا؟ منقطع، وہ رک گیا ہے۔ اور جائز ہے سائل کے لیے یہ کہ اب معارضہ کرے اس کا ترجیح آخر کے ساتھ اور ترجیح لے۔ سنا جی، واہ ہوا، اور وہ ترجیح عبارت ہے مثلین کے ایک کی فضیلت سے دوسرے پر وصفاً۔ اگر کہا جائے کہ مثلین کے ایک کی فضیلت دوسرے پر، یہ جو فضیلت ہے، فضیلت یہ تو رجحان ہے، یہ تو یہ ترجیح تو نہیں ہے، جیسا کہ نہیں مخفی، کیونکہ فضیلت پس کیسے صحیح ہے تفسیر ترجیح کی کس کے ساتھ؟ او بھی ترجیح کیا ہے؟ عبارت ہے ان فضل، رجحان سے۔ تو پس کیونکہ اول جو ہے وہ مصدر ہے اور ثانی کون؟ رجحان۔ تو میں کہتا ہوں کلام کی توجیہ دو وجہ پر ہے۔ اول ہے کہ مضاف محذوف ہے، من فضل اخذ المثلین سے تقدیر کلام ہے، واہ ہوا عبارت ان فضل نہیں، ام بیان فضل اخذ المثلین الاخر۔ اور ثانی یہ ہے کہ مراد ترجیح سے، دونوں کو جیسے ہو گئے جی۔ پس تقدیر کلام واہ ہوا کون؟ رجحان، عبارت ہے ان فضل اخذ المثلین سے۔ اور معنی قول ہی وصفاً جو ہے نا، یہ کہ نہ ہو، وصف کا مطلب ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ قائم ہو، وکری دلیل نہ ہوئے۔ وصفاً کا مطلب ہے یہ کہ نہ ہو وہ شے کہ جس کے ساتھ واقعہ ہوئی ہے، کیا نہ ہو وہ، بلکہ وہ ایسا معنی ہو جو دلیل کے اندر موجود ہو، انج ترجیح ہونی ہے۔ سنیں ہی حتیٰ واپس چل، حتیٰ کہ علماء نے کہا ہے کہ بے شک قیاس نہیں ترجیح پاتا کس کے ساتھ؟ اور اسی طرح کتاب نہیں ترجیح پاتی دوسری آیت کے ساتھ، اور سنت نہیں ترجیح پاتی دوسری سنت کے ساتھ۔ محض ترجیح پاتا ہے بعض پر قوت کے سبب سے جو اس میں ہے۔ کیا جی؟ حتیٰ کہ علماء نے کہا ہے کہ قیاس نہیں ترجیح پاتا قیاس آخر کے ساتھ، اور اسی طرح کتاب نہیں ترجیح پاتی دوسری آیت کے ساتھ، اور سنت نہیں ترجیح پاتی دوسری سنت کے ساتھ۔ کے سبب محض ترجیح پاتا ہے بعض پر قوت کے سبب سے جو اس کے اندر ہے، اور اسی طرح صاحب جراحات نہیں ترجیح پاتا صاحب جراحت واحدہ پر، اور اسی طرح صاحب جراحات نہیں ترجیح پاتا صاحب جراحت واحدہ پر۔ امتحان کرو میرے یارو، حتیٰ کہ کہا ہے علماء نے بے شک قیاس نہیں ترجیح پاتا قیاس آخر کے ساتھ۔ قیاس آخر ثالث، دو قیاس تو ہوگا نا معارض، ایک تیسرا قیاس، ہلا بھائی تیاری کری، میں آ گیا تیرے نال، اللہ میں پہنچ آیا جی۔ تیسرا قیاس جو اس کی کیا کرے؟ تائید کرے جی۔ یہ کیونکہ ہوگا اس وقت ایک جانب میں ایک قیاس اور دوسری جانب میں، تو لہذا بھی یہ ترجیح نہیں ہے۔ جیسا کہ نہیں ترجیح پاتی چار کی گواہی دو شہادت شاہدین پر، جتھے دو دی گواہی قبول ہے نا، اتنے ایک پاسے دو گواہ ہون تو دوجے پاسے چار ہون تو چار نو ترجیح ہو جائے، انج نہیں ہونا جی۔ اس لیے کہ ترجیح کا مدار وصف پر ہے جو زائد ہے، حتیٰ کہ ترجیح پاتی ہے عادل کی گواہی کس پر؟ توڑے فاسق چٹے رنگ دا کاٹن دے کپڑے پائے ہون، نہ کہ کس پر؟ مستقلہ زیادتی پر نہیں۔ پس اگر ترجیح پائے کیا نال ایک وکری دلیل آگے مستقل، وہ نہیں۔ پس اگر ترجیح پائے قیاس بن زمام قیاس آخر الیہ، تو یہ بات لازم آتی ہے کہ ایک مستقل دلیل نے آ کے تو قوت دیتی ہے جی، یہ تو گل ٹھیک نہیں جی۔ سنا جی اے شاباش سے۔ ہاں اگر ہو قیاسین کا ایک اور دوسرا تو پس اس وقت ہاں، لیکن کس طرح پائی؟ بے زیادت، اور اسی طرح کتاب اور سنت، حتیٰ کہ نہیں ترجیح پاتی
کتاب آیت پر دوسری آیت ثالثہ کے ساتھ 2 آیتیں معارض آ گئی ہیں، ایک طرف دوسری آیت آ گئی ہے، تو اب یہ اس کی وجہ سے یہ ترجیح نہیں پائے گی۔ اسی طرح حدیث نہیں ترجیح پاتی، حدیث پر جو اس کے معارض آ گئی ہے کس کے ساتھ، جو اس کی معید بن گئی ہے۔ محض ترجیح پاتا ہے بعض پر قوت کے سبب سے، جو ہوں سنیں جی، پس ہوگا استحسان صحیح الاثر مقدم قیاس جلی فاسد الاثر پر۔ قیاس استحسان جس کے اندر اثر صحیح موجود ہے، یہ قیاس جلی جس کے اندر فساد ہے اس پر ترجیح پائے گا، اور کتاب جو کہ کیا ہے یہ مقدم ہوگی اس پر، اور معنی کے اعتبار سے بھلا ہو جائے، بار بار سمجھانا پیا، اور خبر مشہور حدیث مشہور مقدم ہوگی۔ اب یہ قوت ہے نزاعت میں جی۔ اسی طرح صاحب جراحات نہیں ترجیح پاتا کس پر، کہ میں بھائی پس اگر زخمی کیا رجل نے رجل کو زخم ایک، لیکن وہ ایک سٹ انج دیے جڑی قتل کر سکتی ہے، لیکن ماری کی خاتان، اور زخمی کیا اس کو دوسرے نے جراحات متعددہ دی، اسی طرح وہ آمدن ہوئے تو پھر تو قصاص ہونا ہے نا، تو لیکن گل خطان دی مثال بنانی ہے جی، دوسرے اس نے چوکے ساری سٹا ماریاں جنہاں نال مر سکتا ہے، اور وہ بندہ فوت ہو گیا اس سے، تو ہوگی دیت ان دونوں کے عاقلہ پر برابر ادھی ہونی، سنیں جی۔ اور نئی ترجیح صاحب جراحات متعددہ کو صاحب بائیں طور کے بنائی جائے دیت اس کی کاملہ یا زائدہ اس کی دیت پر، انج نہیں، وجہ اس لیے کہ ہر جراحت اس کے جراحت سے علت صلاحیت رکھتا ہے معارضے کی، کس کے لیے، صاحب واحد کے جراحت کے لیے معارضہ بن سکتا ہے، تو پاس یہ وصف نہیں ہے بلکہ اس کی ہر سٹ اندی سٹ کا مقابلہ کر رہی ہے جی، یہ مطلب ہے، تو پاس نہیں واقعہ ہوگی اس کے ساتھ کیا، ہاں یہ صورت ہے کہ اگر زخم کیا 2 میں سے 1، اگر ہو زخم 2 میں سے 1 کا اقوا دوسرے سے کہ منسوب ہو موت اسی کی طرف، مثلا کہ میں بائیں طور کے کاٹا ایک نے رجل کا اور دوسرے نے اس کی گردن کاٹ دی، تو اب قاتل وہ ہے جو گردن کاٹنے والا ہے، کیونکہ نہیں متصور ہو سکتی بقا بغیر برخلاف ہاتھ کٹے بندے ہوندے نے، چور دا ہاتھ کٹی دے تو جن کو نے مر جانا ہے جی، بس اس وقت صحیح ہوگی۔ اے لم سے مسئلہ سمجھو یارو، نور نوار سے نہیں سی آئے تھے، آج دھیان کرا جب یہ جو ایک پاس ایک دلیل دوجے پاسے 2 دلیلاں تے بھی وجہ ترجیح ات پڑھیا بھی نہیں، کیا بعض کے نزدیک ہے بھی کہ نہیں فائدہ، جان اس بات کو رہنمائی فرمائے تیری اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، یہ وہ شے ہے کہ گئے ہیں اس کے طرف کون، یعنی نہیں صحیح ترجیح بکثرت الادلہ، خلاصہ یہ ہے کثرت الادلہ جو ہے وجہ ترجیح، اور گئے ہیں بعض اہل نظر ہمارے اصحاب سے اور بعض اصحاب شافی سے طرف اس بات کے کہ یہ ترجیح وجہ ترجیح ہے، الا انہ صحیح، کیوں، دیکھو دھیان کریں جو ان کی دلیل سمجھے، اس لیے کہ دلیل واحد نہیں معارض بنتی مگر کس کی، بھی آپس میں 2 دلیلیں تو معارض بن گئی ہیں، پس دونوں گر گئی تعارض کے سبب سے، اذا تعارضا تساقطا، یہ تو گر گئی، پس باقی رہے گی دلیل آخر جڑی تیسری سی وہ سالم رہے گی کس سے، تو پس صحیح ہے اس کے ذریعے ترجیح، پھر کیوں نہیں ترجیح ہونی چاہیے، اور اس لیے کہ مقصود ترجیح سے ظن کی قوت ہے نا، وہ ظن جو صادر ہوا ہے امارتین کے ایک سے، امارتین متعارضین کے ایک سے، اور تحقیق حاصل ہوگی ظن کی قوت دلیل میں، وہ دلیل جو اس کے آ کے معاون بن گئی ہے، دلیل آخر اسی کی مثل حکم کے، تو اب ترجیح تو پائی گئی نا کہ اس دلیل نے جب دوسری دلیل آ گئی، تیسری آ گئی، انہوں نے قوت دے دی اس کو، تو پس ترجیح پا گئی کس پر،
दूसरे पर بلا مزیت آگے سمجھے بے مشہور بے اے دوجا مذہب وے کہ یہ وجہ ترجیح ہے، یہ وجہ ترجیح ہے وے جی۔ باقی تو دسا سی بھی وہ دوجا وجہ ترجیح نہیں بن سکتی کہ بھئی تساں جڑا نا ایک حدیث پیش کیتی تو دوسرے بندے نے ایک حدیث پیش کر کے اگوں تھلے نقلے 50 کتاباں تو 50 دے حوالے سنا دیتے، نہیں وہ وجہ ترجیح نہیں ہے گی کہ جی فلاں فلاں ماہنامے کے اندر چھپی تھی، فلاں جگہ چھپی تھی، یہ نہیں وجہ ترجیح، پیچھے بخانا بھی اور دلیل پھر گل ہوئی جی جی جی۔ اچھا جی، اور دلیل فریق اول کی کیڑی کہ یہ وجہ ترجیح نہیں ہے، وہ پیچھے بھی پڑھی ہوں، دلیل فریق اول کی کہ وہ یہ ہے کہ شے محض قوت پکڑتی ہے وصف کے سبب سے جو اس کی نہ کہ بے انضمام مثلی ہی الیہ، جیسا کہ دیکھا ہے تو نے کس میں، محسوسات میں۔ کمزور مجھ نالے کو اور کمزور مجھ کھڑی کر دے تو طاقتور تو نہیں بن دی، طاقتور تو جندے اپنے بچ ہے جی جی، سنے ہی اے مطلب ہے جی۔ چلو جی، وہذا اور یہ اس لیے کہ وصف نہیں قائم ہوتی بے نفس ہی، پس جب قائم بے نفس ہی نہیں ہے تو پس نہیں پائی جائے گی وصف مگر تابع ہوتے ہوئے اپنے غیر کے، تو پس قوت پا جائے گا اس کے سبب سے کون، وہ موصوف کے قائم ہے وصف، یہ وصف اس کے ساتھ قائم ہے تو لہذا قوت آ گئی۔ اور بہرحال دلیل وہ دلیل جو کیا ہے، بس یہ دلیل تو نہیں پائی جاتی اپنے غیر میں، یہ تو بکری دلیل ہے، انہیں کسی غیر وچ بڑھ کے قوت نہیں نہ دینی، حتیٰ کہ کبھی ہو اس کے سبب سے کون، بھئی یہ تو بکری دلیل ہے مستقل، تو پس ہوگی ہر ایک کیا واسطے دلیل کے، وہ دلیل کے واجب کیا اس نے حکم کو اس کے خلاف پر۔ تو دیکھو نا، ایک پاس 10 دلیل لائیں، ایک پاس ایک کے، ہر ایک دلیل اس کے مقابلے میں لائیں تو اس کی معارض ہی ہے نا، جب ہر ایک کو مقابلے میں لائیں گے تو تعارضات تساقطہ ہو جائیں گی، وجہ ترجیح اور ہونی چاہیے جو کسی دلیل میں قوت ہو جائے، پس ترجیح کدے گیا جی، تو اب کیا ہو جائیں گے، فیتساقط الکل بالتعارض۔ فائدہ، اختلاف کیا ہے علماء نے، بعض نے کہا ہے کہ جب تعارض متعارض ہو جائیں نصان تو ترجیح پاتی ہے نصین کا ایک کس کے سبب سے، قیاس اگر کسی کا معاون ہو جائے تو وہ ترجیح پا جاتی ہے نص، اس لیے کہ قیاس نہیں معتبر کس کے مقابلے میں، تو پس ہو گیا بمنزلے کس کے لیے، کیونکہ اس کے مقابلہ میں اتنی دلیل تو ہے نہیں ہے، تو گویا یہ وہ نص کی وصف بن گیا، وہ نص کے لیے وہ نص کے جو موافق ہے قیاس کے، اور تابع ہو گیا قیاس اس نص کے، تو پس صلاحیت رکھتا ہے کون، قیاس مرجح بننے کی۔ آخرون فرماتے ہیں کہ نہیں صحیح، وہذا یہی بات صحیح یہی ہے کہ قیاس کے ذریعے نص کو ترجیح نہیں ہوتی، اس لیے کہ قیاس اگرچہ نہیں معتبر نص کے مقابلہ میں، لیکن فی نفسی تو دلیل مستقل ہے کہ کوئی نہیں، کون کہ نیری وصف ہی وصف ہے، چوتھی دلیل مستقل شریع خدا دے بندے ہو جو نہیں پائی جاتی اپنے، جیسا کہ اوصاف غیر میں پائے جاتے ہیں، یہ اس طرح تو نہیں ہے، اور ترجیح تو محض واقع ہوتی کن کے سبب سے، اوصاف کے ساتھ، جیسا کبھی تو نے پہچانا ہے، لہذا قیاس کے ذریعے ترجیح نہیں حاصل ہوگی، کس کو، نص کو، وہ سمجھے ہی وہ بلا تھی جو منع کر لے۔ فصل ترجیح کے بیان میں، اور جب قائم ہو گیا معارضہ تو ہے راستہ اس میں ترجیح کا، وہ ہے تامانہ کہتے پیچھے ازا آیا پیا تو کو مستقبل بن گیا، اور وہ کون ترجیح عبارت ہے مثلین میں سے ایک کی فضیلت کے بیان سے دوسرے پر وصف کے اعتبار سے، حتیٰ کہ فرمایا علماء نے بے شک قیاس نہیں ترجیح پاتا، قیاس آخر کے ساتھ، اور اسی طرح کتاب اور سنت، اور محض ترجیح پاتے ہیں بعض پر، یعنی قیاس پر، کتاب پر، حدیث پر، بس باب قوت کے جو اس دلیل میں ہے، اور اسی طرح
صاحب جراحات نہیں ترجیح پاتا جراحت واحدہ والے پر جی فصل ترجیح کے بیان میں، اور جب قائم ہو جائے معارضہ تو ہے سبیل اس میں ترجیح کا، اور ترجیح عبارت ہے مثلین میں سے ایک کی فضیلت کے بیان سے دوسرے پر وصف کے اعتبار سے، حتیٰ کہ فرمایا ہے علماء نے بے شک قیاس نہیں ترجیح پاتا قیاس آخر کے سبب، اور اسی طرح کتاب اور سنت، اور بعض ترجیح پاتا ہے بعض پر بسبب قوت کے جو اس میں ہے، اور اسی طرح صاحب ٹائم گھنٹہ ہو گئے نہیں ترجیح پاتا تھوڑا ہے جراحت والے پر۔